ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ امانت کی ادائیگی اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور کہا ہے کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہوگا حقوق العباد۔ انسان پر بنیادی طور سے دو طرح کے حقوق عائد ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ ایک حدیث کی روشنی میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب اللباس کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، لیس بینی و بینہ الا آخرۃ الرحل، میرے اور آپ کے درمیان صرف کجاوے کی لکڑی تھی، کوئی دوسری چیز حائل نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، میں نے کہا لبیک رسول اللہ و سعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری کے لیے تیار ہوں، آپ حکم دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر چلے، پھر آپ نے کہا اے معاذ بن جبل، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، پھر کچھ دیر چلے اور چلنے کے بعد کہا اے معاذ بن جبل، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کا حکم بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ جب حضرت معاذ بن جبل پورے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے متوجہ ہو گئے تو آپ نے کہا اتدری ما حق اللہ علی عبادی، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر کچھ دیر چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اے معاذ بن جبل، معاذ بن جبل نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم جانتے ہو ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوہ، کہ بندے جب اللہ کی عبادت کریں تو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا حق یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، تو یہ اللہ کا حق ہے کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی ضروری ہے، بلکہ حقوق العباد کی ادائیگی اخروی انجام کے اعتبار سے زیادہ اہم اور خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک صاحب معاملہ معاف نہ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ حقوق العباد کی ادائیگی کس قدر اہم ہے، ذرا آپ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں۔ مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والآداب
راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، کہ ابن آدم میں بیمار پڑا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی تھی، تو نے میری عیادت نہیں کی تھی۔ بندہ کہے گا یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، اے میرے رب میں آپ کی عادت کیسے کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں، سارے جہاں کا رب، سارے جہاں کا پالنہار ہیں، اے رب تو تو قوی ہے، تو ہی لوگوں کو مرض میں مبتلا کرتا ہے، بیماری میں مبتلا کرتا ہے، شفا دینا تیرا کام ہے، تو تیری عادت میں کیسے کرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اما علمت ان عبدی فلانا مریض فلم تعدہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اگر تو نے میرے اس بیمار بندے کی عیادت کی ہوتی تو مجھے تو اس کے پاس پاتا؟ پھر کہے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا فلم تطعمنی، لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا۔ بندہ کہے گا کیف اطعمک وانت رب العالمین، بھلا میں آپ کو کیسے کھانا دے سکتا تھا، آپ تو رب العالمین ہے، پورے جہاں کو، پوری دنیا کو اے اللہ تو رزق دیتا تھا، رازق تو ہے، قوی تو ہے، تجھے تو بھوک نہیں لگتی، میں بھلا تجھے کھانا کیسے دے سکتا تھا، میری کیا مجال؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں دیا تھا، اگر تو اسے کھانا دیتا، اسے کھانا کھلاتا تو اس کا اجر و ثواب میرے پاس پاتا۔ پھر کہے گا کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں دیا تھا۔ بندہ کہے گا یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین، بھلا میں تجھے پانی کیسے دیتا، تو تو رب العالمین ہے، سارے جہاں کو پانی تو ہی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں دیا تھا، اگر تو اسے پانی دیتا، اس کی پیاس کو بجھاتا تو اس کا اجر و ثواب میرے پاس پاتا۔ پتہ کیا چلا کہ حقوق العباد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن خود پوچھے گا۔ حقوق العباد کی بہت ساری شکلیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ اولاد کے حقوق والدین پر، والدین کے حقوق اولاد پر، پڑوسی کے حقوق پڑوسی پر، شوہر کے حقوق بیوی پر، بیوی کے حقوق شوہر پر، عام انسان کا حقوق دوسرے انسان پر۔ لیکن ان تمام حقوق کا تعلق بنیادی طور پر تین چیزوں سے ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک جان ہے، دوسرا مال ہے، اور تیسرا عزت و آبرو ہے۔ آدمی کسی کی جان لیتا ہے، ناجائز کسی کو قتل کرتا ہے، ناجائز کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ بہت بڑی حق تلفی ہے۔ آدمی کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے، باطل طریقے سے کسی کا مال کھاتا ہے، یہ بہت بڑی حق تلفی ہے۔ آدمی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہے، کسی کو متہم کرتا ہے، کسی پر الزام تراشی کرتا ہے، کسی پر بہتان لگاتا ہے، یہ بہت بڑی حق تلفی ہے، اور ان تمام حق تلفیوں کے بارے میں قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں کہا، صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے، اتدرون ای یوم ھذا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حرمت والا دن ہے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ ایو بلدن ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلد حرام، یہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر کہا کیا تم لوگوں کو معلوم ہے یہ کہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، جس طرح آج کا دن محترم ہے، یہ شہر محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے خون کو، تمہارے مال کو اور تمہاری عزت و آبرو کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کا ناجائز طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، کسی کا ناحق قتل نہیں کر سکتے، کسی کا مال ناحق ہڑپ نہیں سکتے، کسی کی عزت و آبرو کو ناحق اچھال نہیں سکتے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو بنیادی طور پر ان حقوق کا تعلق تین چیزوں سے ہے، ایک جان سے، مال سے اور عزت و آبرو سے۔ سماج کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے تعلقات کو خراب کرنا ان کا مشغلہ ہوتا ہے، اس کی بات اس تک پہنچانا، اس کی بات اس تک پہنچانا، اور دونوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو خراب کرنا۔ یہ سماج کا بہت بڑا مجرم ہے۔ ایسا آدمی سماج کے امن و امان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، جو چغل خور ہے وہ جنت کے اندر کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ بخاری کتاب الادب کی روایت ہے کہ جو چغل خور ہے وہ جنت کے اندر کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ جو لوگوں کے تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش میں رہتا ہے، اس کی بات اس کو بڑھا چڑھا کے بولتا ہے، اس کی بات اس کو بڑھا چڑھا کے بولتا ہے، تاکہ دونوں کی آپسی جو دوستی ہے وہ ختم ہو جائے اور دوستی دشمنی سے بدل جائے۔ اسی طریقے سے آدمی جو غیبت کرتا ہے، مجلسوں میں بیٹھ کر، چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر، محفلوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی عزت و آبرو کو اچھالتا ہے، یہ بھی بہت بڑی حق تلفی ہے، اور یہ غیبت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ؟ مسلم کتاب البر والصلہ والآداب کی روایت ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرو کہ اسے ناپسند ہو، یہی غیبت ہے۔ تم اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرو، اس طریقے سے کرو کہ تمہارا بھائی اس کو ناپسند کرے، یہی غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ فَإِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ، جس چیز کا میں ذکر کروں وہ چیز اگر میرے بھائی کے اندر موجود ہو، وہ عیب اگر میرے بھائی کے اندر موجود ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چیز اگر موجود ہو تو یہی غیبت ہے، اور اگر وہ چیز موجود نہ ہو فقط بہتہ، تو تو نے اس پر بہتان بازی کی، الزام تراشی کی۔ اگر وہ چیز موجود ہے، وہ عیب موجود ہے، اور آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں دوسروں کے سامنے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے ہی نہیں تو یہ بہتان ہے۔ میرے بھائیوں، حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی اہم اور سنگین ہے۔ شہید کے درجے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے، کسی سے قرض لے کے قرض واپس نہیں کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ مسلم شریف کتاب الامارہ کی روایت ہے، راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین،
کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا سوائے قرض کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن اگر اس نے کسی سے قرض لینے کے بعد قرض واپس نہیں کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ بخاری کتاب الحوالات کی ایک دوسری روایت میں یہ بات مزید وضاحت کے ساتھ آئی ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ وطی بجنازہ، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ لایا گیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حل علیہ دین، کیا اس پر قرض ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس نے مال چھوڑا ہے؟ کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا جنازہ لایا گیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس پر قرض ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل ترک شیئا، کیا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ثلاثۃ دنانیر، اس نے 3 دینار چھوڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں قرض ہے۔ کہا کتنا؟ کہا 3 دینار۔ کس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو علی صاحبکم، تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اس کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ معلوم کیا ہوا؟ حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن اگر اس نے کسی کا مال لے کر واپس نہیں کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو بخشے گا نہیں۔ ایک آدمی نمازی ہے، روزے دار ہے، حج کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پڑوسی کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں، پڑوسی کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں، سلوک اچھا نہیں، تو ایسا شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا من یا رسول اللہ، کون ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے، جس کی دسیسہ کاریوں سے، جس کے شرور و فتن سے، جس کی بدمعاشیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کا پڑوسی سالم نہ ہو۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ساری عبادتیں برباد ہو سکتی ہیں قیامت کے دن آدمی اگر حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام نہ کرے۔ مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والآداب، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تدرون مل مفلس، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ قلاش کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے درمیان مفلس اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، زمین و جائیداد نہ ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آدمی مفلس نہیں، حقیقی مفلس کون ہے؟ سنو، المفلس من آتا بصلاۃ وصیام وزکاۃ وقد شتم ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا، میری امت کا حقیقی مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا،
لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، حقیقی مفلس یہ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ آج کل تو کیا ہوتا، کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو روپے پیسے کا معاملہ چلتا ہے، روپے پیسے دے کے معاملہ کو صاف کر لیا جاتا ہے، لیکن وہاں دینار و درہم نہیں چلے گا۔ مظلوم آئے گا، کہے گا کہ شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس کی نیکیاں کاٹ کر مظلوم کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تب کیا ہوگا؟ پھر مظلوم کے گناہوں کو اس پر ڈالا جائے گا، اور آخری انجام کیا ہوگا؟ ثم طرح فی النار، پھر ایسے شخص کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس کی اپنی نماز نہیں رہے گی، اس کی اپنی زکوٰۃ اس کی نہیں رہے گی، اس کا اپنا حج اس کا نہیں رہے گا، اس کا اپنا نیک عمل اس کا نہیں رہے گا، سارے اعمال کی ساری نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی، اور دوسروں کے گناہ اس شخص پہ لاد دیا جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس لیے حقوق العباد کے تعلق سے ہمارا جو فرض ہے، ہماری جو اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کا مال ناجائز طور پر کھایا ہے، تو اسی دنیا میں ہم اسے معافی طلب کر لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، کہ جس شخص نے کسی پر ظلم کیا ہے، اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے، اس کی عزت و آبرو پر بٹا لگا کر، اس کی عزت و آبرو کو داغدار کر، یا کسی اور چیز میں اس پر ظلم کیا ہے، کسی اور معاملے میں اس پر ظلم کیا ہے، تو آج ہی کے دن اپنا معاملہ صاف کر لے، اس سے معافی طلب کر لے، اس دن سے پہلے جس دن نہ دینار چلے گا نہ درہم چلے گا، اس دن صرف نیکی اور بدی کا تبادلہ ہوگا، نیکیاں لی جائیں گی اور بدی ڈال دی جائیں گی، دوسروں کے گناہ، مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے اسی دنیا کے اندر آدمی معافی طلب کر لے۔ میرے بھائیوں، حقوق العباد کی ادائیگی کس قدر اہم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہمارا کیا اعتقاد ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کیا، آپ نے کبھی بھی کسی کو ناجائز بات نہیں کہی، آپ نے کبھی بھی کسی کا معمولی سا بھی مال ناجائز طور پہ نہیں کھایا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ دعا فرمائی، اللہم انما محمد بشر، اے اللہ محمد انسان ہے، یغضب کما یغضب البشر، جس طرح دوسرے انسان کو غصہ آتا ہے تو مجھے بھی غصہ آیا ہے، اگر میں نے کسی مومن کو تکلیف پہنچائی ہے یا کسی مومن کو سب و شتم کیا ہے، برا بھلا کہا ہے، او جلدتہ، یا کسی مومن کو میں نے کوڑے لگائے ہیں، اے اللہ فاجعلھا لہ کفارۃ وقربۃ تقربہ بہا الیک یوم القیامہ، تو اس چیز کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوڑے لگائے ہیں تو آپ نے ناحق نہیں لگائے ہیں، اگر آپ نے کسی کو ڈانٹا ہے تو ناحق نہیں ڈانٹا ہے، اگر آپ نے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو ناحق برا بھلا نہیں کہا ہے۔ اس کے باوجود اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرو، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تین طرح کے لوگوں کے خلاف مدعی بنے گا، خصم بنے گا، حریف بنے گا۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ بخاری کتاب البیوع کی روایت ہے، ثلاثۃ انا خصمہم، تین طرح کے لوگوں کا میں مدعی بنوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام کے ساتھ کسی سے وعدہ کیا، رجل اعتى بی ثم غدر،
ایک وہ شخص جس نے میرے نام کے ساتھ کسی کے ساتھ وعدہ کیا، عہد کیا، پھر اس نے اس وعدے کو توڑ دیا، اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، اور ایسا آدمی جس نے کسی آزاد شخص کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا لی۔ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْتِهِ أَجْرًا، اور ایسا شخص جس نے کوئی مزدور رکھا، مزدور سے تو پورا کام لیا لیکن اس کو اس کی مزدوری نہیں دی۔ دیکھیے تین طرح کے لوگوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مدعی بنے گا۔ تو حقوق العباد کی ادائیگی کیے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Oh